ذکر کا موضوع ہے۔ یہ حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ مسلم، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیا میں پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی یعنی گناہ کو چھپایا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا۔ جس نے کسی تنگ حال مسلمان پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب یعنی علم کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر یعنی مسجد کے اندر جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن مجید پڑھتے ہیں، اسے باہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں یعنی سیکھتے کلاس جو ہوتی ہے وہ لگا لیتے ہیں سیکھنے سکھانے کی، تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کے گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو مقرب فرشتے ہوتے ہیں ان میں ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میری کتاب کو تلاوت کر رہے ہیں، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حدیث کے سبق کے اندر یہ صحیح بخاری کی روایت موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ، کما جس طرح غلو کیا عیسائیوں نے یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان میں، آپ میری شان میں غلو نہ کرنا، لا تطرونی میری شان میں غلو نہ کرنا، انا عبدہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولو پس تم کیا کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عبداللہ ورسولہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔